ایک بچہ تھا 14 سال کا جس کو انہوں نے قتل کر دیا, تو وہ علامہ اقبال جیتے تھے, تو there was insufficient evidence to convict those people. کورٹ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جو پچھلے 14 قتلوں کے ہیں وہ صرف الزام ہیں, and they have not been proved yet. علامہ اقبال نے قاتلوں کو, چوروں کو, ڈکیتوں کو اور بہت بڑے مشہور کرمنلز کو چھڑوایا. The failure of justice is not when you equate the 100 criminals, but the failure of justice is when you convict the innocent. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ویلکم ٹو another episode of علامہ محمد اقبال in the case legend and I'm your host نعمان نذیر with رضا نور. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی علامہ اقبال کے کیسز کی thoroughly that he have won a certain amount of cases, but اگر ہم بات کریں لرننگ کی, I would never say losing کی. علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کیس ہارے بھی ہوں گے لیکن کبھی بھی ایک ایسا شخص ہارتا نہیں ہے, ہمیشہ لرن کرتا ہے. اور آج ہمیں رضا نور بتائیں گی علامہ اقبال کے ان کیسز کے بارے میں جس سے علامہ اقبال نے لرن کیا اپنی لائف میں, بیکاز ایک ایڈوکیٹ کی زندگی میں کیسز کبھی بھی وہ ہارتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ لرن کرتا ہے اور ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے. علامہ اقبال کی پوئٹری سے ہم نے سیکھا, ان کی لیڈرشپ سے ہم نے سیکھا, اور آج ہم ان کیسز سے سیکھیں گے جن سے انہوں نے لرن کیا, اینڈ وی ول لرن آلسو. یس کیا جو میرا تذکرہ ساقی نے بادہ خاروں کی انجمن میں, پیرے میں خانہ سن کے کہنے لگے منہ پھٹ ہے خار ہوگا. علامہ اقبال اپنی زندگی میں کافی زیادہ کیسز کیے, 106 رپورٹڈ کیسز ہیں اس میں سے, لیکن جو ان کا سکسیس ریٹ ہے کیسز کا, جو کہ سکسیسفلی ان کے حق میں فیصلہ ہوا, وہ 70:30 ہے. اور میرے خیال سے ایک وکیل کی زندگی میں 70 ایٹ دیٹ اسٹیج is a big amount. Yes, it is. And more than this, یہ cases ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ reported cases ہیں. So we don't know exactly کہ انہوں نے کتنے cases ہارے ہیں, کتنے cases جیتنے ہیں. تو reported cases ایک بہت بڑی بات ہے, اور وہ بھی ہائی کورٹ میں. تو سب سے بڑی بات, ہائی کورٹ میں آپ کوئی کیس ہارتے یا جیتتے نہیں ہو, کیونکہ ہائی کورٹ میں بیسک آرگیومنٹ پہ بحث ہوتی ہے, لیگل پوائنٹس پہ بحث ہوتی ہے, ٹیکنیکلٹیز پہ بحث ہوتی ہے. دس از ناٹ دا آرگیومنٹس بیسڈ آن دا پوائنٹ آف فیکٹس, دیز آر دا آرگیومنٹیشن آن دا پوائنٹس آف ٹیکنیکل پوائنٹس آف لاز اینڈ فیکٹس. تو بڑا کنسسٹنٹ پیٹرن ہے آج بھی کہ یو نیور گارنٹی دا سکسیس ان دا کیس. یو کین جسٹ پرسویڈ دا جج, یو کین ریکویسٹ دا جج, یو کین پولائٹلی پرے فرام دا جج ٹو گرانٹ دا اسپیسیفک ریلیف, اینڈ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دا ڈسکریشن آف دا جج کہ وہ گرانٹ کرے یا نہ کرے, اور جج کے مائنڈ کو آپ کا آرگیومنٹ اپیل کر رہے ہے یا نہیں کر رہا. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دا ڈسکریشن آف دیٹ جج. تو علامہ اقبال کا شاید آرگیومنٹیٹیو اسکل اتنا زیادہ اچھا تھا کہ وہ 70% ججز کو اتنا زیادہ پرسویٹ کرتا تھا کہ ججز ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے. نمبر 1. اینڈ اندر تھنگ از کہ علامہ اقبال واز ناٹ این آرڈینری پرسنالٹی. ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بہت تھا, اور اس وقت سب کانٹیننٹ کی جوڈیشری میں 3 قسم کے ججز ہوتے تھے, ہندو ججز, مسلم ججز اینڈ برٹش ججز. اور ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ تھے ان ججز کے. کچھ ججز چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہو, کچھ چاہتے تھے نہ ہو, کچھ 2 نیشن تھیوری کے خلاف تھے. پھر جو برٹن جج تھے, ان کی ججز کی امپارشلٹی اور انڈیپینڈنس اس لیول پہ نہیں تھی جو ایک رول آف لا یا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہونی چاہیے. تو کچھ فیکٹرز یہ بھی تھے کہ علامہ اقبال کیس اس وجہ سے بھی کیسز لوز ہی واز اے مسلم. اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ علامہ اقبال کے جو جج تھے ہندو ججز تھے, یو نو اٹس اے ٹائپ آف ریسزم ان ایٹ دیٹ ٹائم. بالکل, شادی لال کانسپریسی ہم پہلے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کر چکے ہیں. اسی طرح کافی زیادہ ججز تھے جن کو علامہ اقبال کے ساتھ پرسنل گرجز تھے, اور یہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں, ہم اتنا ڈیپلی ڈسکس نہیں کر سکتے. بہت زیادہ کوئی ڈیپلی ڈسکس کرے نا, if someone has a very deep understanding of law, تو وہ ریئلائز کرے گا کہ موسٹلی کیسز علامہ اقبال کے حق میں ہونے چاہیے تھے, لیکن فار ان نون ریزن وہ کیسز ہارے ہیں. ایک ہائی کورٹ کا وکیل کبھی بھی کوئی کیس ہارتا نہیں, اور اگر وہ کیس رپورٹ ہو جائے تو پھر تو ویسے ہی وہ کیس اس وکیل کے نام پہ آ جاتا ہے, تو ہی آلویز آنز دیٹ کیس ایز ہز آن کیس. سم ٹائمس تو ایسے ہوتا ہے کہ جو دونوں وکیل ہوتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. سم ٹائم بوتھ وکیل ہیو ون دا کیسز, کیونکہ جو وہ چاہ رہے تھے وہ جج ان کو دے دیتا ہے. پارٹلی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور پارٹلی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کے ایسے بہت زیادہ کیسز ہیں جو پارٹلی ایکسیپٹڈ اور پارٹلی ریجیکٹڈ ہے. اور پھر ایک اور بات آتی ہے کہ علامہ اقبال نے جو کیسز لڑے تھے نا, علامہ اقبال ایک پولیٹیشین تھے, لا کی وکلا کی سوسائٹی میں اتنا رول نہیں تھا پولیٹیشین میں.
تو جو ان کے اگینسٹ وکیل ہوتا تھا نا وہ پیورلی پولیٹیکل لائر ہوتا تھا جو کہ بار کے الیکشن لڑتا تھا, اور جو جج ہوتا تھا وہ بھی وہ ہوتا تھا جو بار کے الیکشن لڑ کے جیتا ہوگا. شادی لال نے بار کے الیکشن لڑے, اس طرح جتنے بھی ہندو مسلم ججز تھے وہاں پہ وہ سب وہ تھے جو کہ بار کے الیکشن لڑ کے بعد میں اپوائنٹ ہوتے تھے. اور جو باقی تھے جتنے بھی علامہ اقبال کے اگینسٹ تھے, گوکال چند صاحب بہت مشہور, اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب چیف کورٹ کے الیکشن لڑے تھے اور جیتے تھے. اس طرح بہت زیادہ ججز ہیں جو کہ علامہ اقبال کے اگینسٹ کھڑے ہوتے. تو اس سچویشن میں ایک علامہ اقبال کھڑے ہیں جن کا بار پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہے, اور دوسرا وہ پریزیڈنٹ بار کھڑا ہے اس کے خلاف علامہ اقبال کیس لڑ رہے ہیں. تو اس طرح بار کا انفلوئنس بھی تھا, اور دوسرا ان کا شاید جیسا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, he had better things to do than pursuing the law, اور law ان کا سورس آف انکم تھا بیسیکلی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اور ویسے بھی he was an ordinary human being with a high level of intellect, تو ہارنا جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جسٹ لائک a normal human being وہ کیسز ہارے بھی ہوئے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک ایسا کیس بتاتی ہوں جو کہ ہارے. یہ ان کی زندگی کا 15واں رپورٹڈ کیس ہے جو انہوں نے اسکاٹ اسمتھ جسٹس کے پاس لڑا تھا. ان کا آرگیومنٹ یہ تھا بیسیکلی, اب اس میں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ جو آرگیومنٹ انہوں نے انہینس کیا تھا کورٹ میں وہ, اینڈ اماؤنٹ آف ایفرٹ ہی پٹ ٹو پرسویڈ دا جج. تو اس میں ہوتا ہے اس طرح, مارگیج کانٹریکٹ ہے ایک. مارگیج کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ آپ کورٹ سے آرڈر آتا ہے کہ آپ نے ہر ماہ ان کو کرایہ دینا ہے, مطلب اپنی قسط دینی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اف یو فیل ٹو پے دا مارگیج رینٹ, تو آپ اگر 2 مہینے تک کنسسٹنٹلی اگر فیل کر رہے ہو تو یو وڈ ہیو دا رائٹ ٹو ریڈیمپشن. ریڈیمپشن مطلب کہ آپ کو وہ واپس لے لیں گے. جی بالکل. اور اگر ریڈیمپشن نہ ہو تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جون سا آپ پراپرٹی بیچ دیتے ہو اور اپنا کرایہ پورا کرتے ہو. تو یہ کیس اس طرح کا تھا, اور یہ شروع سے لاء میں ہے. مارگیجر جو ہوتا ہے ہی از ریئلی ویری ہیپی کہ اس کو کرایہ قسط نہیں ملی تاکہ وہ پراپرٹی بیچ کے اپنا پورا کر سکے. تو اس نے 2 مہینے تک 2 ماہ تک مارگیج کی قسط نہیں دی. تو اس بندے نے اس کو ریڈیم کر دیا مارگیج کو, اور کہا کہ اب آپ نے 2 مہینے سے کرایہ نہیں دیا جس کی وجہ سے میں یہ مارگیج کانٹریکٹ ختم کر رہا ہوں, تو اب پراپرٹی میں آپ کی بیچ دوں گا. اس طرح کا سین ہے. تو علامہ اقبال نے اس کیس کو چیلنج کیا اور نیچے والی عدالت سے جیت گیا. اب وی ڈونٹ نو کہ نیچے والی عدالت میں علامہ اقبال ہی وکیل تھے یا نہیں, لیکن نیچے والی کورٹ سے وہ فیصلہ اس بندے کے حق میں آیا, اور کورٹ نے کہا کہ 2 مہینے کے اگر آپ نے پیسے نہیں دیے اور اس کے بعد دے دیے ہیں لیٹ پیمنٹ کی بنا پر, آپ یہ مارگیج ریڈیم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ پھر چیف کورٹ میں, پنجاب چیف کورٹ میں جو اب لاہور ہائی کورٹ ہے, اس میں فیصلہ چیلنج ہوا ہے. علامہ اقبال واز دی لائر آن دی ریسپونڈنٹ سائڈ. تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے آرگیومنٹ یہ کیا کہ یہ جو کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ ہم مارگیج کریں گے, مارگیج کی آپ نے فلانی قسط دینی ہے, آپ نے کہا تھا ہر مہینے دینی ہے. یہ نہیں ڈیسائیڈ ہوا تھا کس مہینے کی تاریخ کو دینی ہے, مطلب کہ پہلی کو دینی ہے, 15 کو دینی ہے, 20ویں کو دینی ہے, کس تاریخ کو دینی ہے. تو جس کی وجہ سے اگر یہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے, سو اٹس ناٹ این انف گراؤنڈ فار ریڈیمپشن. یہ علامہ اقبال نے آرگیو آن دی بیسس آف ڈیٹ کہ ڈیٹ نہیں اسپیسیفائڈ کی گئی. 2 مہینے لیٹ اگر دی ہے لیکن دے دیا, آپ نے ری پے کر دی ہے مارگیج اماؤنٹ, تو آپ اس کو ریڈیم نہیں کر سکتے مارگیج کانٹریکٹ کو. علامہ اقبال نے یہ آرگیو کیا. اور علامہ اقبال کا آرگیومنٹ یہ تھا کیونکہ اس نے کورٹ کے آرڈر میں لکھا تھا ایوری منتھ یو ہیو ٹو پے دا مارگیج اماؤنٹ. اٹ واز ناٹ مینشن دا ڈیٹ آن وچ اسپیسیفک ڈیٹ آن وچ یو وڈ ہیو ٹو پے دی مارگیج اماؤنٹ, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ بات کورٹ نے اگری کی, لیکن کورٹ نے کہا دیر واز اے کنسسٹنٹ امپلائڈ انڈرسٹینڈنگ کہ ہر ماہ کی آپ 15 تاریخ کو 16 تاریخ تک دے دیا جاتا تھا. تو علامہ اقبال نے آرگیو کیا کہ اگر تو یہ ہوتا نا کہ پریکٹس ہوتی ریگولر کہ پہلی تاریخ کو آ کے دے دیتا یا 5 تاریخ کو آ کے دے دیتا, تو وی وڈ ہیو ایزیومڈ کہ 5 تاریخ تک اگر یہ پیمنٹ کرتا رہے گا تو مارگیج کنٹینیو کرے گی, اگر 5 تاریخ کے بعد ہوگا تو ہم مطلب کہ لیٹ پیمنٹ کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن یہ بڑی ارریگولر تھرو آؤٹ مارگیج کانٹریکٹ بڑی ارریگولر پریکٹس رہی ہے یہ پیمنٹ دینے کی. کبھی 15 کو دے دیتا, کبھی 18 کو, کبھی 16 کو, کبھی 12 کو, جس لیے اس مہینے اگر اس نے اگلے 2 مہینے کی اکٹھی دے دی ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اینڈ اٹس ناٹ این انف گراؤنڈ ٹو ریڈیم دا مارگیج کانٹریکٹ. اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال نے کیس لاء کا بھی ہیلپ لی, لیکن جج نے, اسکاٹ اسمتھ جسٹس نے, جو کہ ایک کافی انڈیپینڈنٹ جج تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کیس جو انہوں نے علامہ اقبال نے ریفرنس دیا دیٹ از ڈسٹنگوشیبل آن دا گراؤنڈ کہ یہ جو پرانے 2 مہینے کا جو ڈیفالٹ ہے اس میں جو مارگیج دی ہے وہ 2 مہینے کے بعد دی گئی ہے. اتنی لیٹ پہلے کبھی بھی
पिछला जो अरेंजमेंट चला है कभी भी इतनी लेट नहीं दी गई. पहले जब भी लेट दी 15 को दे दिया, 20 को दे दिया, लेकिन 2 महीने 1 महीने का गैप नहीं आया. मतलब अगर आपने जनवरी की किस्त है तो फरवरी में नहीं दी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि आपने 1 महीना लेट दिया, जिसका मतलब कि दिस इज इनफ ग्राउंड टू रिडीम द मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये केस अल्लामा इकबाल के खिलाफ हो गया. लेकिन फिर इसने जो आर्ग्यूमेंट था अल्लामा इकबाल का कि डेट नहीं थी मेंशन, तो इसलिए कभी भी दिया जा सकता था. आर्गुमेंट था. हाँ, और प्रीवियस डीलिंग्स की वजह से ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि कभी भी दिया जा सकता था. ये एक्सेप्ट हुआ, लेकिन साथ ही एक प्रिंसिपल बना कि अगर आपने इतनी लेट नहीं की कि पिछली प्रीवियस डीलिंग में कि 1 महीने की किस्त अगले महीने दो, तो आपका इनफ ग्राउंड है फॉर रिडेम्पशन, क्योंकि देन यू आर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट. तो ये प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल ने केस अपने खिलाफ कराते कराते बनवा गए. अगर हम देखें अल्लामा इकबाल को, ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन उसकी अगर हम अपोजिट साइड पे देखें, उनकी शायरी में वो लोगों की रूहानियत और उनको जो है ना एक पंप कर रहे हैं टू गेट देयर राइट्स, टू फाइट फॉर देयर जस्टिस. लेकिन अपोजिट साइड पे अगर हम देखें तो एज बीइंग एन एडवोकेट वो क्रिमिनल के वकील भी हैं, और वो थेफ्ट के जो चोरी कर रहे हैं उनके वकील उनको डिफेंड कर रहे हैं. इसके बारे में आपकी क्या राय है? अल्लामा इकबाल ने कातलों को, चोरों को, डकैतों को और बहुत बड़े मशहूर क्रिमिनल्स को छुड़वाया. ठीक है. और ये चीज़ अल्लामा इकबाल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो थ्योरी ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसके साथ शायद थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए. कॉन्फ्लिक्ट कर रही है क्योंकि उनकी शायरी जो है इसमें बिल्कुल अपोजिट साइड पे है. लेकिन एक बड़ी प्रिजम्पशन है लॉ की, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो अल्लामा इकबाल ने सर्टिफाइड चोर को नहीं छुड़वाया. Accused is the favorite child of law, you mean? जी बिल्कुल, एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ. और इसके अलावा प्रिजम्पशन है कि जब तक अंटिल प्रूवन गिल्टी आप इनोसेंट प्रिज्यूम करोगे. और यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि 100 कातिलों को छोड़ना बेहतर है बजाय इसके कि एक बेगुनाह जो है उसको फांसी या उसको सजा हो जाए, उसको सजा हो जाए. और इसी प्रिंसिपल पे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश लीगल सिस्टम भी चलता है कि द फेलियर ऑफ जस्टिस इज नॉट व्हेन यू इक्वेट द 100 criminals, बट द फेलियर ऑफ जस्टिस इज व्हेन यू कॉन्विक्ट द इनोसेंट. तो इस बना पे कि ये हाईली कंडेमेबल है कि आप एक उस बंदे को, कातिल को, उस बंदे को आप एक्यूज को जिस पे सिर्फ इल्ज़ाम है जो कि असल में नहीं है. तो अल्लामा इकबाल ने जितने भी कातलों, चोरों और डकैतों को छुड़वाया वो उस वक्त तक सिर्फ एक्यूज थे, सर्टिफाइड क्रिमिनल्स, सर्टिफाइड कल्प्रिट्स नहीं थे. तो इसलिए इट वाज हिज लीगल राइट कि वो अब बेसिंग ऑन हिज ऑन ओपिनियन एंड जजमेंट उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया. क्योंकि हमने एक केस किया था गज्जन का, एक बच्चा था 14 साल का जिसको उन्होंने कत्ल कर दिया, तो वो अल्लामा इकबाल जीते थे. तो देयर वाज इनसफिशिएंट एविडेंस टू कॉन्विक्ट दोज पीपल. तो इट मीन्स अल्लामा इकबाल की नज़र में हो सकता है कि वो लोग इनोसेंट हो. और इसके अलावा हमने एक केस किया था, एक बंदा था उसने ऊपर 16 कत्ल के इल्ज़ाम थे, वो भी अल्लामा इकबाल ने केस किया था. और उस जमाने में कोई बंदा उसके वकील बनने को तैयार नहीं था. लेकिन अल्लामा इकबाल वन दैट केस इवन, क्योंकि वो सिर्फ इल्ज़ाम थे और कोर्ट ने कहा था कि इसके ऊपर जो पिछले 14 कत्लों के हैं वो सिर्फ इल्ज़ाम एंड दे हैव नॉट बीन प्रूव्ड येट, सो दैट्स व्हाई ही इज presumed to be innocent. तो अल्लामा इकबाल ने अभी तक उनके जितने केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं उन पे किसी भी कातिल, चोर, डकैत का केस हारे नहीं है. इट मीन्स कि अदालत ने अल्लामा इकबाल के व्यू से एग्री किया और वो वाकई ही इनोसेंट थे. लेकिन अगर ना भी हो तो देयर इज द प्रिजम्पशन के इनोसेंट प्रूवन, क्योंकि आपने यू वर नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस. आपको पता नहीं है कि अगर कोई बंदा चोर है, डकैत है, कातिल है, तो आप कैसे प्रिज्यूम कर सकते हो वो है. तो इसलिए किसी कातिल की, डकैत की वकालत करना गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है. और किसी भी आपके पर्सनल या मिस्टिकल या फिर आपके स्पिरिचुअल बिलीफ के अगेंस्ट नहीं है. और स्पेसिफिकली अल्लामा इकबाल के बिलीफ के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था. Thank you so much. That's all for today. Stay tuned with us for more episode of Allama Muhammad Iqbal in Case Legend. Thank you so much.